السلام علیکم، میں ہوں ام نور اور آج میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی آپ سے، جو کہ ہم بینگ اے مسلم ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو ریچولز ہیں اس کی اساس ہے، یعنی نماز۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ سکون ہم نے اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کو نماز کی جو ان کی کیفیت تھی وہ کس طرح کی ہوتی تھی، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بائنڈنگ کا لیول کیا تھا، لیکن ہمارا وہ لیول کیوں نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کی کچھ ریزنز ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون، تو آپ نے اس کو بڑے کیئرفلی سننا ہے اور اپنا جو ریزن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ we don't understand the meaning of surah that we are reciting۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کا قرآن کا ترجمہ اس کو ضرور آنا چاہیے کہ وہ جب عربک ٹیکسٹ میں کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کو ذہن میں اس کا میننگ بھی چلتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن سورہ کی صورت میں اپنی نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ کی سلیکشن آپ اپنی مرضی سے اپنی سچویشن کے مطابق کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ سورۃ ضحیٰ جو ہے، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی تکلیف میں ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانی کی امید ہے اور آپ اس کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ یہ سورہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کی جو مسئلہ ہے اس کا جواب ملتا ہے اور آپ بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کرتے ہیں اپنی جو نشانیاں ہیں ان کی، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تم سے میں بے نیاز نہیں ہوں، تمہاری جو سچویشن ہے وہ میرے سامنے ہے، اور کیا ہے کہ اگر تم اپنے اس جو بھی تکلیف ہے اس پہ صبر سے رہو گے، دعا کے ذریعے اپنی اس مصیبت کے ٹلنے کا انتظار کرو گے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمہیں اس سے نکلنے کے راستے بتائے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے، ان کو اختیار کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن یعنی کہ یہ اب آپ کی جو سچویشن ہے اس سے جو اگلے آنے والی سچویشن ہے وہ قدرے بہتر ہوگی، اور عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نوازے گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب میننگ پتہ ہوتے ہیں، ہمیں تفسیر پتہ ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی ہی جو تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہی ہمیں اپنی تکالیف کا جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسرا ہمارے پاس ریزن کیا ہوتا ہے جب ہمارا دل نہیں لگتا اپنی نماز کے اندر، کہ وہ ہم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ Praying too fast interrupts peace, does not let one concentrate in salah۔ یعنی ہم اتنی تیزی سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سی ورڈنگ ادا کر رہے ہیں، ہماری کوئی کنسنٹریشن ہی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے پرسکون انداز سے، اسی طرح سے ہم اگر ان آیات کو تلاوت کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اتنی آواز ضرور ہو کہ ہمیں اپنے کانوں میں اپنی آواز کا پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا نماز کے اندر فوکس رکھنے میں۔ تیسری جو چیز جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ worrying about anything else while praying salah۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کوئی بھی جو غم، پریشانی، حزن، ملال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو اب اس پاک پروردگار کی دربار میں کھڑے ہو گئے ہیں جو کہ ایک لفظ کن فیکون کے ذریعے ساری مصیبتوں کو دور کر دینے والا ہے۔ تو تمام چیزوں کو سائڈ کر کے جب ہم نماز کا ارادہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے ہم نماز پڑھیں کہ کوئی اور خیال ہمارے ذہن میں نہ ہو۔
اس کے علاوہ چوتھا جو ایک ہے ریزن جس کے اوپر ہماری نماز انٹرپٹ ہوتی ہے کہ ہم نے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تھنکنگ اباؤٹ ایٹنگ، گوئنگ ٹو واش روم ایکسیٹرا could disturb us and we may not get happiness while praying. تو ہمیں کیا ہے، یہ تو حدیث بھی ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو مکروہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہے تو آپ کو پہلے ان تمام جو ضروری چیزیں ہیں ان سے فری ہو کے پھر آپ نے نماز کو ادا کرنا شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں بات یہ ہے کہ the environment where we are praying salah might be noisy which breaks out the attention. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے لیے کوئی سیپریٹ سے جو ہے پریئر کارنر بنا لیں جس پہ آپ اپنی پسندیدہ سی پریئر میٹ بچھائیں، کچھ پسندیدہ سا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں اور اپنے لیے ایک سکون کا گوشہ منتخب کر کے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں جہاں پہ بہت زیادہ شور نہ ہو، تو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ فوکس رہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے کہ شیطان کین ڈسٹریکٹ us for any unnecessary thing or sounds. کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے، کبھی بھی کسی بھی چیز کے اوپر ہمارا دھیان ڈالتا ہے کہ جیسے اگر پریئر میٹ کی ہی بات کر لیں تو پریئر میٹ کے پھولوں میں الجھا دیتا ہے، یا کوئی بچہ ہمارا رو رہا ہے تو اس کی آواز میں ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے کہ گر جائے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں شیطان سے جو ہے اس کے وسوسوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اور بار بار اپنے آپ کو یہ یاد کروانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ we may not have much knowledge about the Allah and the reward of salah. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کرنے کا پتہ نہیں ہے تو ہم وہ اور اس ریوارڈ کا جو ہمیں جزا ملے گی، جو صلہ ملے گا اس نماز کا، اس کا اندازہ نہیں ہے تو بھی ہم نماز کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا علم سیکھنے کے ذریعے ہم اس جو معاملہ ہے اس پہ اوورکم کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ اور بہت خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ان تمام ریزنز میں سے کوئی ریزن نہیں ہے تو یہ ضرور چیک کرنا ہے if one is not humble but arrogant or angry. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جو نماز پڑھنے کا انداز ہے وہ یہ شو کرا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے یا آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں۔ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو بالکل اپنے جو ایمان ہے اس کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جس بھی انسان کے دل میں تکبر ہے کسی بھی چیز کو لے کے تو وہ تو پھر جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ تکبر کی جو ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ آپ حق بات کو جھٹلا دو، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو صرف اس بنیاد پہ جھٹلا دو کہ آپ اس کی بات ماننا نہیں چاہتے چاہے وہ حق بات ہی کر رہا ہے، تو اور یا یہ کہ اپنے آپ سے کسی کو آپ کم سمجھو۔ تو ایسی صورتحال میں سے خود کو نکالنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نماز اگر آپ کی ٹھیک ہوئی اور آپ کی نماز ایکسیپٹ ہو گئی تو پھر باقی کے جو معاملات ہیں وہ بہت آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔